بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12th کلاس کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، 12th کلاس کی انگلش کو، اور اس کا آج تھرڈ پارٹ ہے ٹرانسلیشن کا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو بقدر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آل دیز، تمام یہ ایگزامپل مثالیں، اینڈ مینی مور، اس طرح کی کئی مثالیں، گیو انسپائریشن، انسپائریشن کہتے ہیں تحریک، آگے جانے کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام مثالیں اور بہت سارے اس طرح کی مثالیں تحریک دیتی ہیں کس کو؟ نوجوانوں کو۔ ٹو دا مسلم یوتھ، مسلمان نوجوانوں کو، ٹو پلے، ادا کرنے میں، وائبرنٹ، وائبرنٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فعال، ٹھیک ہے، اینڈ ڈائنامک، اور متحرک پارٹ، حصہ، صحیح ہے۔ یعنی کہ مسلمان نوجوانوں کو متحرک، یا اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو فعال اور متحرک کردار ادا کرنے کے لیے، صحیح ہے، انسٹیٹ کی بجائے آف لیونگ این ایبسکیور، لیونگ مانی رہنا یا گزارنا، صحیح ہے، زندگی گزارنا۔ این ابسکیور، ابسکیور کا کیا معنی ہو جاتا ہے؟ مبہم، ابسکیور کا معنی ہے مبہم۔ اینڈ انڈولنٹ، انڈولنٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انڈولنٹ کا معنی ہوتا ہے کاہل، ٹھیک ہے، کاہلانہ یا کاہل۔ لائف کہتے ہیں زندگی کو، اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ ایک مبہم اور بے بس یا کاہل زندگی گزارنے کی بجائے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کا مکمل ٹرانسلیشن کیا ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک؟ اس کا یہ ہو جائے گا کہ یہ تمام مثالیں مسلمان نوجوانوں کو گمنام اور یہ نون ہنا ہے، کاہلانہ زندگی گزارنے کی بجائے سرگرم اور فعال زندگی گزارنے پر کیا کرتے ہیں؟ ابھارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابسکیور، ابسکیور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مبہم، اور انڈولنٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاہلانہ، سست قسم کا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا وائبرنٹ، وائبرنٹ کا معنی آپ کو بتا دیا ہے، وائبرنٹ کا معنی ہوتا ہے سرگرم، ٹھیک ہے، وائبرنٹ کا معنی ہوتا ہے سرگرم، اور ڈائنامک کا کیا ہوتا ہے؟ ڈائنامک کا معنی ہوتا ہے فعال، صحیح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ انسپائریشن معنی ہوتا ہے تحریک۔ اچھا، آگے ہے اینڈ ٹو یوٹیلائز، یوٹیلائز کرنا، یوز کرنا، استعمال کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، صحیح ہے۔ اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر، ٹھیک ہے۔ وائگر، وائگر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوش، جذبہ، طاقت، صحیح ہے۔ ان دا بیٹرمنٹ، بیٹرمنٹ کہتے ہیں بہتری، یا مطلب کہ ترقی، ترقی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہتری اس کے لیے مناسب لفظ رہے گا۔ اینڈ اپ لفٹ، اپ لفٹ معنی آگے اوپر لے جانا یا ترقی کرنا، ترقی اس کا معنی ہو جائے گا۔ آف دا سوسائٹی، سوسائٹی میں سے آپ کو معلوم ہے سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ معاشرے کو کہتے ہیں۔ اس کا مکمل کیا معنی بن جائے گا کہ اور اپنی طاقت کو معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے استعمال کریں، یعنی کہ جو آپ کی صلاحیت، طاقت ہے نا، اور جوش جذبہ ہے، اس کو کیا کس لیے استعمال کریں؟ معاشرے کی بھلائی کے لیے، معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہاں سمجھ آ گئی۔ اس کو وائگر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وائگر، صحیح ہے نا، وائگر۔ وائگر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جوش جذبہ، یوٹیلائز کرنا، استعمال کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ ان دس پرسنل لائف، یعنی کہ دا رسول SAW لکھنا چاہیے تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی میں، ٹھیک ہے، اس کی نجی زندگی میں، نجی یعنی کہ پرسنل، ذاتی زندگی میں، واز این ایمباڈیمنٹ، ایمباڈیمنٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایمباڈیمنٹ کا معنی ہوتا ہے، اچھا، اس کو کہتے ہیں مجسم، ٹھیک ہے۔ ایمباڈیمنٹ کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ مجسم، مجسم یعنی کہ پیکر آف موڈیسٹی، موڈیسٹی حیا کو کہتے ہیں، موڈیسٹی کس کو کہتے ہیں؟ حیا کو کہتے ہیں۔ اینڈ چیسٹی، چیسٹی کس کو کہتے ہیں؟ عزت، پاک دامنی کو کہتے ہیں، عفت کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی کہ اس کا کیا معنی بن جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں حیا اور عزت کا مجسم تھے، یا اس کے پاک دامنی کے مجسم تھے یا پیکر تھے، صحیح ہے۔ اور عفت بھی اس کو کہتے ہیں، عصمت، عفت، یہ معنی ایک جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، ایمفسائز، زور دیا، ٹھیک ہے، دا سیم اپان ہز فالوورز، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کرنے کا، اسی طرح رہنے کا اپنے پیروکاروں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، ٹھیک ہے۔ ایمفسائز کس پر زور دیا؟ کہ وہ حیا اور عفت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، یعنی اپنے پیروکاروں پر اسی بات پر زور دیا کہ وہ کیا، کس طرح رہیں، حیادار رہیں اور عزت دار رہیں، صحیح ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیڈ ناٹ، صحیح ہے، ڈیڈنٹ یا ڈیڈ ناٹ، لیٹ ویسے کہاں پر آپ کو آنا چاہیے لفظ؟ کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر کوئی اجازت مانگنے کے لیے، کچھ کرنا کے لیے ہوتا ہے۔ لیٹ اٹ گو، اسے جانے دو، جس طرح ہم کہتے ہیں لیٹ اٹ گو، اسے جانے دو۔ ایون، حتیٰ کہ ان ہز ویری پرائیویٹ لائف، اپنی نجی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہائی نجی زندگی میں بھی اسے جانے نہیں دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں یہ دو چیزیں، یا مطلب کہ اور بھی اچھی خوبیاں، لیکن ان کو بھی نہیں جانے، لیکن ان کو تو بالکل بھی نہیں جانے دیا، عزت اور پاکیزگی کو، صحیح ہے۔
حیا کو صحیح ہے نا, حیا کے بارے میں خاص کر بات ہو رہی ہے. آگے ہی ڈکلیئرڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا, حیا ٹو بی دا انٹیگرل پارٹ آف فیتھ. انٹیگرل کہتے ہیں لازمی, ضروری. انہوں نے حیا کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا, یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, حیا کیا ہے, ایمان کا ایک ضروری حصہ ہے. جو کہتے ہیں کہ جس میں ایمان نہ ہو, حیا نہ ہو, تو اس کا ایمان بھی نہیں رہتا. صحیح ہے. اچھا آگے ہے ونس ڈویلنگ اپان دا سگنیفیشنس آف موڈیسٹی. ٹھیک ہے, ڈویلنگ یہاں پر کیا کریں گے, اس کا معنی کہنا کریں گے. صحیح ہے. اپان دا ویسے ڈویلنگ معنی رہنا کو ہوتا ہے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں. سگنیفیشنس اہمیت کو کہتے ہیں, موڈیسٹی حیا کو کہتے ہیں, آگے لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. حیا کی اہمیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے نا, ڈویلنگ ویسے زور دینے کو بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. آگے ہی سیڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایز نریٹڈ, بیان کیا گیا ہے. کس نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی, یا یہ مطلب کہ حدیث بیان کیا, یا یہ بات کہی ہے. کیا بات کی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر حکم آتا ہے تو پھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں. اچھا آگے ہے ایف یو ڈو ناٹ فیل اشیمڈ, یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے, اگر یو ڈو ناٹ فیل اشیمڈ, اگر آپ کو یعنی کہ شرم محسوس نہیں کرتے, کہ کیا مطلب, اگر آپ حیا نہیں کرتے, دین ڈو وٹ ایور جو کچھ بھی ہو, یو لائک یعنی جو کچھ بھی تم کرو. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اگر جس کے اندر حیا نہ ہو تو پھر انہیں مطلب وہ اسے جو کچھ بھی ہے بس کرنے دو, کیونکہ وہ ایمان سے فارغ ہے, یعنی کہ وہ اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہا. یعنی کہ شرم جس کو نہیں آتی تو اسے مطلب جو چاہے وہ کرے, یعنی شرم نہیں آتی تو جو چاہے کرے. یہ ایک حدیث پاک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی کہ اگر آپ میں شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے جو جی میں آئے کرے. صحیح ہے. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. چیسٹ, چیسٹ کا کیا معنی ہو جاتا ہے, چیسٹ معنی پاک دامن کو کہتے ہیں. صحیح ہے. موڈیسٹی ہم نے پڑھا ہے حیادار. اینڈ سویلائزڈ مسلم, اور تہذیب یافتہ مسلمان نوجوان, یوتھ نوجوان کو کہتے ہیں. از دا آئیڈیل آف, اس کا آئیڈیل ہے, اس کا بہترین نمونہ, عملی نمونہ ہے. کون رول ماڈل کون ہے, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا ٹیچنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یعنی ایک پاک دامن, حیادار اور تہذیب یافتہ مسلمان نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. دا بیلاوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈسلائک کیا, یعنی کہ ناپسند کیا, کس کو, وینٹی اینڈ آسٹنٹیشن. ٹھیک ہے. آسٹنٹیشن کا کیا معنی ہو جاتا ہے, آسٹنٹیشن کا دکھاوا. صحیح ہے. اور وینٹی کہتے ہیں فخر و غرور. ٹھیک ہے, تکبر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر, غرور اور دکھاوے کو بالکل بھی پسند نہیں کیا, یعنی کہ ناپسند کیا. صحیح ہے. یعنی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاوے اور فخر و غرور کو ناپسند فرماتے تھے. اینڈ آلویز, اور ہمیشہ, اڈہیرنس ٹو سمپلسٹی. ٹھیک ہے نا, کاربند رہے یا پابند رہے یا اس کو اپنائے رکھا, کس کو, سمپلسٹی سادگی کو, اینڈ آسٹیریٹی, اور آسٹیریٹی کفایت شعاری کو کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اللہ المائٹی ہیڈ پٹ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہیڈ پٹ ڈالی یا رکھی, بیفور ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیز چابیاں, ٹو دا ٹریجر, خزانے کی, آف دس ورلڈ, اس دنیا کی, یعنی کہ دنیا کے پورے جو خزانے ہیں نا, اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, یعنی کہ مال دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, بٹ دا ہی ریفیوز, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا, یعنی کہ وہ چابیاں یا وہ خزانہ لینے سے منع کیا. اینڈ ایکسٹریملی سمپل لائف, اور کیا کرنے کا ارادہ کیا, کیا کرنے اور ایسے ایکسٹریملی سمپل لائف, اور سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانے کی کنجیاں رکھی تھی, لیکن اس نے انکار کر دیا اور انتہائی سادہ زندگی گزاری. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے نا تو پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مطلب جو چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو ہے نا ٹھکرایا اور آخرت والی زندگی کو اپنایا. تو آگے چلتے ہیں. آفن فار منتھ, یعنی اکثر مہینوں تک, نو فائر کوڈ بی لائٹڈ, نہیں جلتی تھی آگ, ان ہز ہاؤس, آپ وسلم کے گھر میں, یعنی کہ اس کے کیا مطلب, آپ وسلم کے گھر میں کبھی کوئی کھانا نہیں پکتا تھا, بیکاز, کیونکہ آف دا اسکینٹائنز مینز وسائل کو کہتے ہیں, اسکینٹائنز کمی کے کہیں گے. ٹھیک ہے.
تو یعنی کہ رزق کی کمی کر دیں گے یہاں پر سے، اس کے گھر میں رزق کی قلت کی، رزق کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو ہے نا رزق کی کمی کی وجہ سے آگ نہیں جلتی تھی۔ آگے ہی آلویز، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ٹریٹڈ، سلوک کرتے تھے تا پیپل، لوگوں کے ساتھ کس طرح، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ لوگ کس طرح سلوک کرتے تھے، آف انفیریئر سوشل سٹیٹس، جو کہ مطلب کہ جسے ہم نوکر، غریب، جو مطلب کہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انفیریئر سوشل سٹیٹس، جس کا جو معاشی سٹیٹس ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا انفیریئر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے، وتھ کائنڈنس اینڈ افیکشن، کائنڈنس مہربانی کہتے ہیں، افیکشن محبت کو کہتے ہیں، نرم شفقت پیار کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ کم تر سماجی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ اگر بڑے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں، ان کے ساتھ مہربانی یا اس کا سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان کے ساتھ بھی کرتے تھے، لیکن چھوٹے جو طبقے تھے، غریب، نوکر، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عزت و شفقت کرتے تھے۔ آگے ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور الاؤڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی الاؤڈ، اجازت دی، ہیز لٹل پیج، اب لٹل کہتے ہیں چھوٹے کو، پیج صفحے کو نہیں کہیں گے، پیج کہیں گے سرونٹ یا نوکر، ٹھیک ہے، خادم، ٹو بی اسکولڈیڈ، اسکولڈ کہتے ہیں، اسکولڈ کہتے ہیں ڈانٹنا، ٹھیک ہے، اسکولڈ ڈانٹا، فار ہز مسٹیک، اس کی غلطی، اف اینی، اگر ان کے ساتھ ان سے ہو جاتی، تو یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی چھوٹے نوکر کو، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا جو نوکر تھا نا، ان کو بھی اپنی غلطی پر ڈانٹنے کی اجازت نہیں دی، یعنی کہ ایسا نہیں کیا کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا بھی ڈانٹا ہو، کچھ بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائی ٹو ہز سپلائم کریکٹر، اس اعلیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، کردار تھا، اس کی جو ہے نا مطلب کہ ٹیسٹیفائڈ کیا، اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اس کی، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ جو کردار کی ہے، آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گواہی دی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے خیال میں ویڈیو کو یہاں پر سٹاپ کر لیتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس لیسن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی مجھ سے مطلب کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ بتا دیجئے گا، اگر کہیں سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔